پھر اگر زور کا مہ اسے نہ پہنچے تو اوس ہی کافی ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی صدقات اور خیرات کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ قرآن عظیم میں صدقہ و خیرات کرنے کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ بندوں کو سمجھا رہا ہے اپنے۔ یہاں بھی ایک مثال دی کہ جو لوگ رضائے الہی کے طلب میں دلی اطمینان اور تصدیق قلبی کی بنا پر اپنے مال خیرات کرتے ہیں، ان کی خیرات کی مثال اس باغ کی سی ہے جو اعلیٰ اور قابل پیداوار بلند میدان میں ہو۔ پچھلے جمعے کو مثال آئی تھی کہ جو لوگ ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پتھر پہ مٹی تھوڑی سی جمی ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت کچھ ہے، پانی آیا سب بہا کر لے گیا۔ اب جو لوگ دل سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اعلیٰ اور قابل پیداوار بلند میدان میں ہو کہ نہ وہاں گندی نالیوں کا پانی پہنچے اور نہ دریاؤں کے سیلاب، نہ گندی ہوائیں کہ جب اسے تیز بارش مل جائے تو دیگر باغوں سے دگنے پھل دیں۔ اگر وہاں بارش مل جائے اچھی تو جتنے اور باغ پھل دیں گے وہ اس سے دگنے پھل لے کر آئیں گے، اتنی اچھی جگہ پر وہ باغ موجود ہے۔ اور اگر خشک سالی ہو جائے، اگر پانی نہ ملے، پانی برسے ہی نہیں، تو اسے شبنم ہی کافی ہے۔ وہ اتنی اچھی مٹی ہے کہ صرف اوس ہی کافی ہے، تب بھی وہ پھل دے جائیں گے، ایسی جگہ پر اس کا باغ ہے۔ تو اسے شبنم ہی کافی ہو کہ اور باغ خشک ہو جائیں گے مگر یہ جب بھی پھل دے گا۔ ایسے ہی مسلمانوں کی خیرات ہے کہ کبھی کمال اخلاص اور اعلیٰ مصرف میں خرچ ہو جانے کی وجہ سے انہیں دنیا میں بھی صدقے کا نفع مل جاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اب اچھا خوب کمال اخلاص کے ساتھ انہوں نے صدقہ کیا تو دنیا میں بھی اس کا ان کو اللہ تعالیٰ صلہ دے دیتا ہے، اور آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، تو دونا ہو گیا یہاں بھی اور وہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور کبھی محض اخلاص کی وجہ سے اگر دنیا میں بدلہ نہ بھی ملے تو آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ اخلاص تھا ان کا تو دنیا میں اگر نہیں بھی ملا تو آخرت میں ضرور ملتا ہے۔ غرض کہ اس کا صدقہ کبھی برباد نہیں جاتا، کبھی کسی مصیبت زدہ کی دعا کی برکت سے ان کی آئی ہوئی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، رب کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت مل جاتی ہے۔ اگر ان کے صدقہ کو ایسی جوش کی دعا نہ ملے تب بھی رضا الہی اور جنت کا استحقاق حاصل ہو ہی جاتا ہے۔ جو مسلمان اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو؟ پھر ایک مثال اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ اے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس پر ہر قسم کے پھلوں سے ہے اور اسے بڑھاپا آ گیا ہے، یعنی یہ سب چیزیں اس کے پاس ہیں اور اب اس کو بڑھاپا آ گیا ہے اور اس کے ناتواں بچے بھی ہیں۔ ایسے بچے ہیں جو کچھ کما نہیں سکتے، ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں بچے، ان کی ساری ذمہ داری اسی شخص کے اوپر ہے اور اس کو بڑھاپا ہے، وہ اور کوئی کام کر بھی نہیں سکتا، وہی باغ کے ہی اوپر سارا دار و مدار ہے اس کے پاس، اور اس کے ناتواں بچے بھی ہیں۔ تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا، ایسا ہی بیان کرتا ہے
اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ۔ تو ایک دم ایک آگ آئی اور اس کے سارے باغ کو جلا کر چلی گئی۔ تو کیا کوئی اسے پسند کرے گا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس کا باغ ہو، سب کچھ ہو، اور کوئی کمانے والا نہیں، کچھ نہیں، اور سب کچھ اسی پہ تھا اور ایک دم وہ پورا باغ جل گیا اس کا؟ کوئی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اس بات کو کوئی پسند نہیں کر سکتا۔ اے خیرات کرنے والوں، بھلا سوچو تو کہ تم میں سے یہ بات کسے پسند ہوگی کہ اس کے پاس کھجور انگور کا گھنا باغ ہو، جس کے نیچے پانی نہریں چلتی ہوں، جس سے وہ باغ خوب ہرا بھرا ہو کہ دیکھنے میں بھلا معلوم ہوتا ہو، اور اس میں ہر طرح کا آرام بھی ہو اور خوب پھلوں سے لدا ہوا ہو، یا کھجور انگور کے علاوہ اس میں اور بھی ہر قسم کے پھل اور میوے ہوں، اور باغ والا بڈھا ہو جس کی گزر اوقات اس باغ پر ہو، کسی اور کمائی کے لائق نہ ہو، اس کے باوجود اس کے چھوٹے ناتواں بچے بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، اور اس بڈھے کو ان بچوں سے خبر گیری کی کوئی امید بھی نہ ہو، بلکہ ان سب کا بوجھ اسی پر ہے اور سب کا ذریعہ معاش وہی باغ ہے۔ ایسی حالت میں اچانک اس باغ پر ایک لوکا بگولا آئے جس میں سخت مہلک آگ ہو، جس سے وہ ہرا بھرا باغ آن کی آن میں جل کر تباہ ہو جائے کہ نہ پھل رہیں، نہ شاخیں، نہ پتے، نہ لکڑیاں، نہ جڑ، بلکہ راکھ کا ڈھیر نظر آئے۔ اس وقت اس کا رنج و غم بیان سے باہر ہوگا نہیں ہوگا کہ اس بڈھے کا خرچ پورا آمدنی کے اسباب، ندارت، سخت بے بسی کا وقت ہے، ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی پسند نہ کرے گا۔ اسی کے مثل یہ ہے کہ کوئی اولاً صدقہ دے یا نیک اعمال کرے۔ وہ مثال سمجھ گئے؟ اب یہ سمجھو، اب ایسے ہی اس کا حال ہوگا کہ کوئی صدقہ دے، نیک اعمال کرے، جس کے قیامت میں کارآمد ہونے کی امید ہو، سے امید ہے کہ قیامت میں سب کا مجھ کو بدلہ ملے گا، بعد میں اس خیرات پر تانا دے کر یا ایذا پہنچا کر اسے برباد کر دے، لوگوں کو تانا دے کر ایذا دے کر اسے برباد کر دے۔ جب قیامت کا دن آئے اور یہ سخت محتاج اور مجبور ہو، اب قیامت کا دن ہے اور اس کو بہت ضرورت ہے نیکیوں کی، اور یہ سوچا کہ میرے پاس تو بہت نیکیاں ہیں، میں نے تو بہت صدقہ و خیرات کرا ہے، اور یہ محتاج اس کے علاوہ اور کوئی ہے بھی نہیں کہ کچھ اور طریقہ ہو، انہی صدقات پر تھا۔ یہ سخت محتاج اور مجبور ہو اور کوئی اس کی دستگیری کرنے والا بھی نہ ہو، اس وقت اسے عبادات کا باغ اجڑا ہوا اور پھل تباہ شدہ ملے۔ اس وقت اس کو وہاں پہ سب برباد ملے، نہ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، نہ روزوں کا مل رہا ہے، سب ریاکاری میں گیا، نہ جو صدقہ و خیرات کر رہا ہے نہ اس کا مل رہا ہے، سب برباد ہو گیا، سب تھا تو اسی پہ ہی دار و مدار، اور سب برباد ہو گیا، سب تباہ شدہ ملے۔ بتاؤ اس دن اسے کیسی بے بسی اور حسرت ہوگی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جیسے دنیا میں وہ باغ اجڑا اور جتنی تکلیف اسے ہوئی، ایسے ہی قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو جب برباد دیکھو گے تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف ہوگی کہ اب کیا کریں، اور اس کی آرزوؤں کا کس بری طرح خون ہوگا۔ جب تم اس ہرے بھرے باغ کا اجڑا ناپسند نہیں کرتے تو اپنے صدقات اور عبادات کے باغ کو ریاکاری، احسان و ایذا سے کیوں آگ لگاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان میں سوچو بچار کر کے اپنی حالت سنبھال لو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت صحابہ اکرام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو حضرت ابن عباس نے ان سے عرض کیا کہ یہ ہر اس شخص کی مثال ہے جو پہلے نیکیاں کرے اور پھر شیطان اس سے گناہ کرا کے اس کے نیکیوں کے باغ کو آگ لگا دے۔ نیکیاں کری انہوں نے لیکن پھر جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، گناہ کرنے لگا، یہاں تک کہ ساری نیکیوں جو ہے اس کی برباد ہو گئیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت پسند فرمایا۔ اس قول کی بنا پر یہ آیت فقط صدقات کے لیے ہی نہیں بلکہ ساری نیکیوں کے لیے ہے کہ جتنی نیکیاں انسان کرے اس میں ریاکاری، دکھاوا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہو۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے ایمان والو اپنی کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا، جو کما رہے ہو اس میں سے بھی دو اللہ کی راہ میں، اور جو اگا رہے ہو کھیتی اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں دو، اپنی کمائیوں میں سے بھی دو اور جو اگا رہے ہو اس میں سے بھی دو جو تمہارے لیے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو، یعنی ناقص یعنی خراب مال اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو کہ دے تو اس میں سے رہے ہو اور جب تمہیں کوئی خراب دے رہا ہے تو لینے کے لیے تیار نہیں ہو اس کو، تو اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرا کرو، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، تمہیں ملے گا تو نہیں لوگے، وہ الگ بات ہے کہ رعایتاً تمہارے دل میں آ جائے چشم پوشی کر کے چلو پھٹا ہوا نوٹ ہے ہٹاؤ چلو رکھ لو چلا دیں گے، منت پسند کوئی نہیں کرتا پھٹا ہوا نوٹ لینا، چلو ہٹاؤ چلا دیں گے، چشم پوشی کر کے لے لیتا ہے چشم پوشی کر کے، لیکن نہ مسجد میں چل رہا ہے تو پھٹا ہوا نوٹ چل رہا ہے، اتنے ٹکڑوں کے کچھ پوچھو مت۔ میلاد شریف میں دیکھو تو جب حصہ بٹوارا ہو رہا تو جانے کتنے نوٹ کسی میں پنی لگی ہے، کوئی ادھر سے کٹا ہے کوئی ادھر سے کٹا ہے، تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو خراب نکالتے ہو، کہیں نہیں چلے گا ادھر چل جائے گا، ادھر کون منع کرے، نہ اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے ایمان والو اپنی کمائیوں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو، خراب مال مت دو اللہ کی راہ میں کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے، تمہیں جب کوئی دے گا تو اسے قبول نہیں کرو گے اور تم دے رہے ہو اسی میں سے، جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ ہے سراہا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کے متعلق نازل ہوئی، کچھ لوگ اپنے خرموں کے دو حصے کر دیتے تھے، کھرے علیحدہ اور ردی علیحدہ، جب صدقہ وصول کرنے والا ان کے باغ میں پہنچتا تو ردی میں سے دے دیتے تھے، دو رکھتے جو خراب ہوتے تھے وہ الگ رکھتے تھے، جو صحیح ہوتے تھے الگ، جب زکوٰۃ لینے والا پہنچتا تھا، پہلے تو زکوٰۃ لینے والے مقرر تھے کیونکہ بادشاہ اسلام کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو وہ انہوں نے خراب والا مال اٹھا کر دے دیا، تو ردی میں سے دیتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ابو داؤد و نسائی نے روایت کی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کا حکم دیا تو بعض لوگ ردی خرموں کے خوشے لے کر حاضر ہوئے، ان کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ بعض انصاری ردی خرموں کے خوشے مسجد نبوی میں ٹانگ دیتے تھے تاکہ اہل صفہ کھا لیں۔ اہل صفہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چبوترا بنا دیا تھا، تو وہاں پر وہ لوگ جن کا گھر بار نہیں تھا، کوئی ان کا غریب لوگ تھے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، تو وہ اسی چبوترے پر رہتے تھے اور وہیں پر ہی اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر وہ چبوترا ایک بنا ہوا تھا، تو وہ لوگ اہل صفہ کہلائے، اسی سے ہی صوفی بنا۔ ان کو گھر بار نہیں تھا، ان کا کچھ نہ بیوی نہ بچے، اپنے بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، غریب لوگ تھے، تو اہل صفہ وہی لوگ کہلاتے تھے۔ تو اہل صفہ کھا لیں اس لیے وہ لاتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ خرمیں جھاڑ کر فرمایا، کیا ان کا خیرات کرنے والا ناقص ثواب ہی چاہتا ہے؟ جو ناقص یا خراب کھجوریں یہاں ٹانگ رہا ہے کہ خراب ہی ثواب، ناقص ادھورا ثواب چاہتا ہے، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ کل ملا کے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ اے مسلمانوں، راہ خدا میں اپنے حلال اور کھری کمائیوں اور اپنی زمین کی پیداوار میں سے اعلیٰ چیزیں خرچ کرو، ردی اور حرام چیزوں کی خیرات کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو،
کہ تم خیرات تو ردی میں سے کرو، اگر تمہیں کوئی ردی چیز ہدیہ دے یا تمہارا حق ردی سے ادا کرے تو تم کبھی اسے نہ لو۔ ہاں اگر درگزر کر جاؤ اور چشم پوشی اور رعایت سے کام لو اور قبول کر لو تو دوسری بات ہے۔ تو جو چیز تم لینا نہیں پسند کرتے وہ خدا کے لیے کیوں دیتے ہو؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ میں سمجھتا ہوں بہت تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا ہے قرآن میں، اگر آدمی سمجھے تو میرے خیال سے کوئی کنجوسی نہیں کرے گا صدقہ و خیرات کرنے میں، کہ رب کتنی اس کی فضیلت بیان فرما رہا ہے، اس کے بدلے جنت کا وعدہ فرما رہا ہے کہ غریب و محتاج، اور اگر آدمی صدقہ و خیرات صحیح سے کرنے لگے دیکھ دیکھ کر غریبوں و محتاجوں تک ان کا حق پہنچا دے تو مسلمانوں سے غریبی ختم ہو جائے۔ اگر مالدار لوگ دیکھ دیکھ کر چھانٹ چھانٹ کر کہ کسی کہاں ضرورت ہے، کسی کی دکان کرا دیں، کسی کی کچھ کرا دیں، صدقہ و خیرات کرا کے بہت بہت مالدار پڑے ہیں اربوں والے لوگ، تو مسلمانوں تو اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے اسلام میں زکوٰۃ کا کہ اگر صحیح طور پر لوگوں تک پہنچے تو مسلمانوں سے غریبی ہی ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے، اللہ حکمت دیتا ہے، جب چاہے جسے چاہے حکمت، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور اللہ نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، یعنی اللہ جو نصیحت قرآن میں بتا رہا ہے اسے نہیں مانتے مگر عقل والے۔ اے مسلمانوں صدقہ و خیرات بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر اس سے روکنے والے بھی ہیں، اس سے روکنے والے بھی بہت ہیں۔ ابلیس ہے، نفس امارہ ہے، برے یار بھی ہیں، برے دوست۔ صاف صاف تو بخل کی تعریف اور سخاوت کی مذمت کر سکتے نہیں، صاف طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ کنجوسی بہت اچھی چیز ہے اور سخاوت بری چیز ہے، ایسا تو نہیں کر سکتے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اولاً وہ تمہیں فقیری کا خوف دلا کر صدقہ سے روکیں گے۔ ارے کیا کر رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر دو گے تمہارے پاس کیا بچے گا، غریب ہو جاؤ گے۔ اگر ایسے کرنے لگے تو بتاؤ ہو گیا کام۔ یہ تمہارے دل میں فقیری کا خوف تمہارے دل میں ڈالیں گے کہ غریب ہو جاؤ گے تم تو، اگر ایسے دیتے رہے روز 40-50 روپے لے، اسے دے دیے اسے دے دیے، تم کیا رکھو گے اپنے پاس؟ تو تمہیں فقیری کا خوف دلائیں گے، فقیری کا خوف دلا کر صدقہ سے روکیں گے کہ اگر تم نے خیرات کی تو غریب ہو جاؤ گے، جتنا پیسہ فقیر کو دے رہے ہو اتنا تمہارے بچوں کے کام آئے گا وغیرہ وغیرہ۔ جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب تمہیں بخل، ہوس، حرص وغیرہ کی رغبت دیں گے۔ وہی فقیری سے ڈرانے والے جو کہتے ہیں ارے کہاں خرچ کر رہا ہو، غریب ہو جاؤ گے، بیاہ شادی کے موقع پر کہتے ہیں ارے اس میں لٹاؤ اس میں لٹاؤ۔ بیاہ شادی کے موقع پر انہیں نہیں دکھتی ہے کہ یہ ارے فقیر ہو جاؤ گے، ارے ڈی جے لے آؤ گے اتنے کا، اتنے کی ڈانس پارٹی کراؤ گے، اتنے کا بینڈ باجا، پاگلے ہو گئے، روک کے رکھو، شادی بیاہ کر جاؤ بعد میں کام میں آئے گا تمہارے۔ تو نہیں کہیں گے ارے شادی کا موقع ہے کرو، ارے اتنے رنگ کا کھانے کیا ضرورت ہے، نہیں کہیں گے ہاں کرو یار، برات ہے آخر دنیا دیکھے ہمارے یار کی شادی ہے۔ تو نہیں کہیں گے کہ ارے کیا ضرورت ہے، کھلانا ہی تو ہے، کھانا کھلاؤ سب کو پیٹ بھر کے، ایسا انتظام کرو کہ سنت طریقے پر سب کھا جائیں۔ جتنا انتظام کر رہے ہو اگر اس سے کم، اگر 100 کھانے کر رہے ہو، اگر 4 رنگ کا کھانا کرو گے تو 200 لوگ کھا رہے ہیں تو 400 کھائیں گے، اور زیادہ لوگوں کا پیٹ بھرے گا اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ سب انتظامات کیوں؟ یہ 1 لاکھ کا 2-2 لاکھ کے ہال کرنا ضروری ہے؟ اتنا پیسہ اس میں کیوں پھینک رہے ہو؟ کہیں اچھا انتظام کر لو،
اپنے دیکھ کر چھوٹے ہالوں میں 2 ہال لے لو، ایک میں لیڈیز کر دو ایک میں مرد کر دو، قریب قریب کے نیچے اوپر کے ہال ہیں پورا لے لو، نیچے کا مطلب ایک اوپر لیڈیز کر دو نیچے مرد کر دو، یہ نہیں دیں گے تو وہاں پہ تو جو ہے سب بھول جاتے، پھر نہیں دیکھتی کہ ہمارا یار فقیر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس صدقہ کرتے وقت اور جب نکاح کر دینے کا ٹائم آ گیا، ارے مولانا صاحب اتنے اب تم فقیر ہو جائیں گے، اب ہو جائیں گے فقیر، مولانا صاحب کو اتنے 10,000 اگر مولانا صاحب نے مانگ لیے ہیں 10,000 اب فقیر ہو جائیں گے 10,000 دینے میں، اور باقی دنیا بھر کے لاکھوں لوٹا دیے بارات میں تو فقیر نہیں ہوئے۔ جہاں دین کی بات آئی، علماء کی بات آئی، مساجد کی بات آئی، مدارس کی بات آئی تو وہاں تو 10,000 انہیں ایسے لگتے ہیں جیسے 10 ارب ہیں، یعنی کتنے دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ سب شیاطین، شیطان، یہ تمہارے برے یار، یہ نفس امارہ، یہ ابلیس، یہ سب تمہیں اس سے روکیں گے، اور بیاہ شادی، موت غمی کے مراسم، تھیٹر، سنیما، مقدمہ بازی وغیرہ کا مشورہ دیں گے۔ سمجھے، یہ بیاہ شادی نہیں، تھیٹر میں چلو فلاں فلم لگی ہے چلو دیکھنے، فلاں جگہ چلو۔ مگر رب تمہیں صدقہ دینے پر دونوں جہانوں کی نعمتوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی تمہیں نعمتوں سے مالا مال کر دے گا اور آخرت میں بھی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا۔ تم صدقات کرو، تم خیرات کرو، جتنی خیرات کرو گے اتنی اللہ کے یہاں نعمتیں پاؤ گے، بس تمہارے پاس اخلاص ہونا چاہیے۔ نعمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ سخی کے مال میں برکت، لوگوں کی محبت، آفات کی دوری، اپنی منظوری، آخرت میں مغفرت، جہنم سے نجات، جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ اب تم خود سوچ لو کہ کس کی ماننا چاہیے، شیطان کی یا اپنے رب رحمان کی، اور خیال رکھو کہ اللہ بڑی وسعت اور بڑے علم والا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اس کی وسعت و علم کی ظاہر دلیل یہ ہے کہ جس پر کرم فرمائے اسے علم و عمل، خوف الہی، عقل، اپنی معرفت وغیرہ جیسی نہ مٹنے والی نعمتیں عطا فرما دیتا ہے جنہیں کبھی زوال نہیں۔ جسے یہ نعمت مل گئی اسے بڑی بھلائی ملی، مگر ان باتوں سے خالص عقل والے ہی نصیحت لیتے ہیں۔ نصیحت بھی وہی حاصل کریں گے جن کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی، ورنہ جوہلا کے نزدیک یعنی جاہلوں کے نزدیک مال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سنتیں پڑھ لیں۔